فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی سلطانک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبجیکٹ نماز میں ہم آج اپنا اگلا ٹاپک کریں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب اس وقت ہم لوگ نماز کی شرائط پڑھ رہے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اور ان شرائط کے مکمل نہ ہونے پر ہماری نماز مقبول نہیں ہوگی، ہماری نماز باطل ہوگی. اب تک ہم 7 چیزیں پڑھ چکے ہیں، جس میں نیت سے لے کر ہم نے جو لاسٹ ٹائم کور کیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے طہارت، اور طہارت کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح باقی سب ابھی اس وقت جو ہم لوگ دیکھیں گے وہ ہے وقت کا داخل ہونا. ٹھیک ہے، یہ 8ویں شرط ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے. جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا تب تک نماز مقبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت کب اور کیسے داخل ہوتا ہے. ہر نماز کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون کون سے اوقات ہیں، اور ہر نماز کا اول اور آخر وقت، یعنی کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو اول وقت کہتے ہیں، اور کس وقت نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے تک کے وقت کو آخر وقت کہتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک ہمیں دونوں وقت بتائے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں وقت نماز پڑھائی، اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک نماز کا وقت ہے، اور اگر بوجہ مجبوری یا کسی مصروفیت
اول وقت میں نماز ادا نہیں ہو سکی تو لیٹر آن نماز نہ چھوڑیں بلکہ نماز تھوڑا دیر کر کے پڑھ لیں، یعنی کہ اس کے آخر وقت میں پڑھ لی جائے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں نماز ہمیشہ اول وقت میں ادا کی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا جو 7ویں اور بہت امپورٹنٹ شرط تھی وہ تھی کہ ستر پوشی، عورت اور مرد نماز کے دوران اس کا کتنا کور ہونا ضروری ہے، اس کو اپنے کون کون سے باڈی پارٹس کو کور کرنا ہے، لباس کس قسم کا پہننا ہے، اور کون سا ایسا لباس ہے جس کے پہننے سے مرد کی نماز نہیں ہوگی، اور کون سی ایسے امور ہیں جن کے ہونے پر عورت کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی جو ہم پڑھیں گے وہ ہے وقت کا داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ وقت کا داخل ہونا یہ تمام شرائط میں سے سب سے اہم شرط ہے۔ کیوں اہم شرط ہے؟ اس لیے کہ جب تک نماز کا وقت ہی نہیں ہوگا ہم کوئی نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کے اوقات فکس کر دیے ہیں۔ پانچوں نمازوں کے اوقات قرآن میں بھی انڈائریکٹلی اور حدیثوں میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام علماء اکرام چاہے وہ کسی بھی کانٹیننٹ سے ہیں، ورلڈ کی کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، سب کا اس بات پر اجماع ہے، سب اس بات سے متفق ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ وقت آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کی قریب ترین مسجد میں اذان ہوگی وہ وقت ہے اور اس کے بعد ہی آپ کی نماز درست ہوگی، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو اوقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق جب ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے اس نماز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس اول وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اگر میں یہ کہوں کہ ظہر کی نماز میں زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لوں تو یہ غلط ہوگا، جبکہ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج جب تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ فقہ میں ڈفرینٹ جو ہمارے ہاں فرقے ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مختلف مساجد میں مختلف ٹائم پہ اذان ہوتی ہے، کوئی 12:15 بجے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی 12:30 بجے، کوئی 1:15 بجے، کوئی 1:10 پہ، اور کہیں الا ماشاء اللہ 1:45 یعنی 1:45 تک بھی نماز یا جماعت جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا اول یا آخر وقت ہم کیسے تعین کریں گے یا یہ کیسے دیکھیں گے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، وہ ہم دیکھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے وہ کون سے وقت ہیں جس کے مطابق ہم اپنی نماز کو دیکھیں گے کہ وقت داخل ہو گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے کہ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی والی آیت آپ ہر نماز کی کلاس سے پہلے بار بار سنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹھیک ہے، کہ نماز بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے مقررہ اوقات میں، لہذا نماز کے اوقات فرض ہیں اور بلا عذر نماز لیٹ کرنا ٹھیک یا مستحب عمل نہیں ہے۔ اسی طرح
اللہ ताला के यहाँ जो सबसे अफजल जो अमल है वो क्या है कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी जाए। ठीक है। एक दफा कासिम बिन कन्नाम की फूफी उम्मे फरवा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। ये सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 170 है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि नमाज के औकात क्या हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि कंबाइन हम लोग देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कंबाइन पूरी पांचों की पांचों नमाजों को कुरान और हदीस की रोशनी में कैसे बयान किया है। उसके बाद इंशाल्लाह फर्दन फर्दन फजर से लेकर इशा तक तमाम नमाजों का आपको उसका अलग अलग से भी बताऊंगी, और फिर इंशाल्लाह ताला टाइम टेबल के हिसाब से जो घड़ी के हिसाब से हम लोग का जो टाइम बनता है, मैंने जो उसके ऊपर टाइम दिया है, जिस दिन मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी वो चार्ट बनाया था, उस दिन आई थिंक 26 जून थी, तो मैंने उस दिन का टाइम लिया था। ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली दैट वाज जस्ट आप लोगों को उस चीज का एक मुझे बताना था कि किस तरह से आप इस चीज को देखेंगे कि फजर का वक्त कब से लेकर कब तक है, जोहर का वक्त कब से स्टार्ट होकर कब तक खत्म होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। कुरान मजीद में औकात नमाज की बेहतरीन और वाज़िया तशरीह है, वो कहाँ पर है? सूरह बनी इसराइल की आय नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं आफताब के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ा करो। आफताब के ढलने से यानी कि मगरिब का वक्त, और रात के अंधेरे तक यानी ईशा का, और सुबह की नमाज भी, ये फजर हो गया। बेशक सुबह की नमाज में मजमा होता है, यानी कि सुबह की नमाज में कुरान वहां पर उसको सुना जाता है या फिर वो गवाह होता है। क्योंकि अब इसमें भी कुछ बातें हैं समझने की, तो वो क्या है कि नमाजों के औकात और इससे जुड़े हुए अहम 3 नुकात हैं यहाँ पर जो समझाए गए हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि निस्फ दिन से निस्फ रात तक 4 नमाजें। आयत का ये हिस्सा दलूके शम्स क्या होता है, सूरज ढलने से शुरू होकर, ढलता कब है, जवाल के बाद ढलना शुरू होता है, और जवाल के बाद कौन सी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, जोहर का। एन गस्क़े लाइल का है, रात के अंधेरे यानी आधी रात तक जाता है या आधी रात से कुछ पहले। तो इस सूरज के ढलने से लेकर रात आधी रात होने तक का क्या हो जाता है, इस दौरान हमारी 4 नमाजें कवर हो जाती हैं। वो कौन कौन सी? जोहर जब सूरज अपने अरूज यानी जवाल के बाद ढलना शुरू होता है, असर जब सूरज मजीद ढल जाता है, मगरिब जब सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाता है, और इशा जब रात का अंधेरा छा जाता है। एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ ये गलत फहमी है कि जब हम ये कहते हैं कि मगरिब का वक्त जब सूरज मुकम्मल गुरूब हो जाता है, तो सूरज के गुरूब होने का मतलब ये है कि जब एक शफक, एक सुर्खी सी, एक लाली सी जो फिजा में होती है सूरज की रोशनी की वजह से, जब वो खत्म हो जाती है, वाइट वाइट सी रोशनी सिर्फ रह जाती है, तब मगरिब का वक्त स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इस अंधेरा होना सूरज गुरूब होने का मतलब नहीं है। ठीक है। इसी तरह इशिया का आखिरी वक्त और आम गलत फहमी की इस्लाह। हमारा इशा का आखिरी वक्त क्या होता है, हम कहते हैं कि आधी रात तक, या आधी रात से, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि आधी रात यानी कि 12-1 बजे तक, या फिर फजर से कुछ देर पहले तक नमाज पढ़ी जा सकती है। ऐसा नहीं है। ठीक है। जो आधी रात तक है ना, ये बिल्कुल आखिर वक्त है। आधी रात से मतलब ये कि 11:30, 11, 11:30 तक, इससे पहले पहले ईशा की नमाज अदा हो जानी चाहिए। ठीक है।
بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں اور فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھے، عشاء پڑھی، اس کے بعد تہجد پڑھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد فجر پڑھ لی اور کہا جی کہ تینوں نمازیں ادا ہو گئیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ عشاء کی نماز کے لیے بہترین اوقات کون سے ہیں اور اس کا اول اور آخر وقت کون سا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کو ادھر کہا گیا قرآن الفجر۔ اب آپ سوچیں گے کہ فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں قرآن کا بھی ذکر ہے، تو پھر اس بات کو ہم نے فجر کی نماز کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کیا؟ تو اس کی بھی دو وجوہات ہیں بنیادی۔ ایک تو یہ کہ فجر کی نماز میں جو قرات ہے وہ بلند آواز سے کی جاتی ہے، اور عام طور پر یہ تلاوت لمبی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فجر کی نماز میں قرات لمبی کرتے تھے، اور اسی طرح یہ سلف صالحین کا بھی طور طریقہ رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں قرآن، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ روز قیامت وہاں پر بطور گواہ روز محشر انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی طرح فجر کی نماز کا وقت ایک ایسا وقت ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ دونوں گروہ اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں گروہ ہی یہ اس قرآن کو سن کر جو قرات دوران نماز کی جاتی ہے لے کر اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے قرآن پاک میں اس کو قرآن الفجر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نماز پنجگانہ کے اوقات جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں کہاں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ پانچوں نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں۔ بريدہ بن حصیب اسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ہمارے ساتھ یہ 2 دن نماز پڑھو۔ جب سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی، اور اس وقت سورج بلند روشن تھا، ٹھیک ہے؟ پھر سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اقامت کہی، پھر ان کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اقامت کہی۔ اس وقت سرخی غائب ہو چکی تھی، اور پھر جب فجر طلوع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے فجر کے لیے اقامت کہی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کے لیے دن ٹھنڈا ہونے دیا، ٹھیک ہے، اور خوب ٹھنڈا کیا، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، البتہ پہلے کی نسبت زیادہ تاخیر کی، اور مغرب کی نماز شفق یعنی سرخی کے غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھی تو روشنی پھیلنے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جو تم نے دیکھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 613 ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح معاذ بن حسان نے ہمیں اپنے والد سے ایک حدیث بیان کی، اور انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق یعنی سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 612 ہے۔ یہ آخر وقت کے بارے میں اس حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد کنارہ آسمان پر بجانب مغرب دکھائی دیتی ہے۔ مغرب کی جانب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں نا ایک بالکل انڈے کی زردی کی طرح آپ کو ایک بالکل لاسٹ وقت میں جب عصر کا بالکل جاتا ہوا وقت ہوتا ہے تو آپ کو بالکل گول سا ایک سورج کی انڈے کی زردی کی طرح گول گول سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل ڈیپ ریڈ سا ہوتا ہے، نارنجی سا کلر ہوتا ہے، اینڈ اس کے بعد چند ہی منٹ کی بات ہوتی ہے، 10-15 منٹ کی، اس کے بعد وہ چھپ جاتا ہے لیکن روشنی سٹل ہوتی ہے، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم اراؤنڈ جب کہ مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب تک آپ کو وہ ٹکیا نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت تک آپ کا لاسٹ منٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹکیا چھپ گئی ہے تو پھر آپ کی نماز کا وقت جو عصر کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، یہ نافع بن جبیر بن مطعم سیدنا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی۔ پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یعنی کہ جو آدمی ہے اس کے سائے کے برابر سایہ ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق افق میں غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا، یعنی کہ جو اس کا اب یہ آخر وقت بتایا جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز کس وقت پڑھائی، جب اس شخص کا یا کسی بھی انسان کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ 2 مثل، یعنی کہ اس کا سایہ اس کے اپنے قد سے 2 گنا ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا دن نکل آیا تھا، تب فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 393 ہے، اور اس کی جو سند ہے یہ حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت، جیسے کہ وہ پیچھے ہم نے دیکھا بالکل وہی چیز ہے، حدیث نمبر 612/3 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ طلوع فجر جو ہے وہ طلوع آفتاب سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فجر ہوتا ہے پھٹ جانا، یعنی کہ اندھیرے کا بہت زیادہ جو ڈیپ بالکل اندھیرا ہوتا ہے نا، اس کا پھٹ جانا، یعنی کہ جیسے بالکل لائٹ سی نامعلوم سی روشنی سی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن سٹل
اندھیرا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کی پہچان نہیں کی جا سکتی، اور طلوع آفتاب جب تک نہیں ہو جاتا، یعنی روشنی ہوتی ہے لیکن ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، یعنی کہ سن رائز نہیں ہوتا، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ کسی بھی قسم کا جو سجدہ ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز اندھیرے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم نے دیکھا کہ کب سے لے کر کب تک نماز فجر کی پڑھی جا سکتی ہے، اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنا زیادہ وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا، وہ کرتے تھے کہ نماز اندھیرے میں سٹارٹ کرتے تھے، اور ان کی قرات اتنی لمبی ہوتی تھی کہ سم ٹائمز روشنی ہلکی ہلکی ہونا شروع ہو جاتی تھی اور تب ان کی نماز ختم ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا معمول تھا، لیکن جب وہ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کم از کم 50 سے 70 آیات کی تلاوت کم سے کم وہ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، جو ویسے تو یہ کافی لمبی حدیث ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے ٹاپک یعنی کہ اندھیرے میں اب پڑھنا افضل ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 560 ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر روشنی بہت زیادہ نہ ہو، ابھی روشن سب کچھ دکھنا شروع نہ ہو، فجر کی نماز اس وقت پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی 547 ہے، اس کے مطابق بھی انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز، جسے تم پہلی نماز کہتے ہو، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیاح نے کہا کہ مغرب کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم اتما کہتے ہو، اس میں دیر کو پسند کرتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو یا اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 50 سے 70، اور ایک ادھر آ رہا ہے کہ 60 سے 100 تک آیات پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف 2-3 یہ روایات آتی ہیں جس میں آپ کے لیے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 50 اور 100 کے درمیان آیات کی تلاوت وہ کیا کرتے تھے ایک رکعت میں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک اور دلیل مل جاتی ہے ہمیں کہ فجر کی نماز صبح روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 578 ہے۔ اسی طرح طلوع شمس سے پہلے ایک رکعت پڑھ لینے سے بر وقت نماز ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آنکھ دیر سے کھلتی ہے، روشنی ہلکی مطلب شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں ہم وضو کر کر آئیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم سورج نکلتے نکلتے اپنی نماز پوری نہیں کر پائیں گے، اور اسی خیال سے بعض اوقات نماز چھوڑ دی جاتی ہے کہ اب تو نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اگر ہم
اگر ہم ایک رکعت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو باقی کی نماز ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور باقی کی نماز کمپلیٹ کرنے پر ہمیں باجماعت نماز یا پر وقت پر پڑھی جانے والی نماز کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی با جماعت نماز کا ثواب پا لیا۔ یہ صرف با جماعت نماز کے لیے نہیں ہے، گھر میں اگر آپ انفرادی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی سیناریو بن جاتا ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ کو صرف وقت رہتے ایک ہی رکعت مل سکتی ہے، تو آپ نماز شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی وہ نماز پوری کی پوری مقبول ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 579 ہے۔ آگے آتا ہے جی کہ ظہر کی نماز کا وقت کون سا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی اسی حدیث 612 کا ہی وہ چنک ہے جس میں کہا گیا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، یعنی کہ زوال کا وقت ختم ہوتے ہی، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ زوال کا وقت صرف 12 بجے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زوال کا وقت 12 بجے نہیں ہوتا، یہ گرمی اور سردی میں سورج کے عین بالکل سر پر آ جانے کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور یہ سردی اور گرمی میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کا ٹوٹل دورانیہ تقریباً 12 سے 15 منٹ کے دوران کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 11 سے 12 یا پھر حد 15 منٹ تک کا دورانیہ ہوتا ہے، جو زیادہ تر آج کل کے دنوں میں جو شروع ہوتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے 11:55 11:54 یا کچھ اس طرح کر کے ہوتا ہے، اور 12:05 یا 10 تک رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر 12:15 آنورڈ ظہر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا آخر وقت کیا ہے کہ جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی کہ آپ اگر دھوپ میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، سورج کی طرف منہ کر کے، اور آپ کا جو شیڈو ہے وہ آپ کا جیسے فور ایگزامپل جیسے اگر میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے، ٹھیک ہے، اور میرا جو سایہ ہے وہ چلا گیا 10 فٹ 8 انچ تک، لمبا، اتنا لمبا ہو گیا، تو تب تک یہ جو ہے وہ نماز کا وقت ہے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی نماز جو ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ فرض کریں آپ ایک چھڑی کھڑی کرتے ہیں، فور ایگزامپل، آگے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں نے ایک وہ بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک پورٹریٹ تصویر سی جس کے ذریعے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ خود سے کیسے اس کو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ اپنے صحن میں یا کسی کچی جگہ پر اگر آپ ایک سٹک رکھ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کب سایہ 2 گنا ہوا، کب سایہ قد کے برابر ہو گیا، کب ڈھل گیا، کب نہیں ڈھلا۔ تو آپ بڑی ایزیلی اپنے لیے اپنی نمازوں کے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آج کل اس بات کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے ہاں اب ہر طرح موبائل پر بھی ٹائمنگز آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل ٹائم ٹیبلز بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ان احادیث کی روشنی میں ہمیں پریکٹیکلی پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا اگزامپل دے کر ہمیں بتایا کہ اس طرح سے وقت شروع اور اس طرح سے وقت ختم ہوتا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں پتہ ہوں۔ اگر کل کو کوئی نو مسلم، کوئی غیر مسلم بھی ہم سے سوال کر لیتا ہے تو ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی ہم اس کو بتانے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت میں پڑھنا پسند فرماتے تھے،
اور یہی ان کا ایک مسنون طریقہ تھا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص طریقہ کار تھا۔ وہ کیا تھا کہ شدید گرمی میں وہ نماز ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کر کر پڑھتے تھے، تھوڑا ٹھنڈے وقت کر کے پڑھتے تھے، اور جب سردیاں آتی تھیں تو پھر نماز ظہر اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اب وہ ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی عصر کے ٹائم کے قریب ترین کر کے پڑھتے تھے۔ فور ایگزامپل، جیسے اگر نماز کا آغاز 12:15 ہوا تو آپ نماز جو ہے وہ جیسے 1 بجے یا 1:45، 1 بجے، 1:15 اتنے بجے آپ نماز کو ادا کر دیا کرتے تھے، ظہر کی نماز کو، ٹھیک ہے؟ یہ تھا یعنی کہ درمیانہ سا وقت، نہ بالکل آخر کی طرف جاتے تھے اور نہ ہی بالکل اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ اور ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 535 ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مؤذن بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ دیکھیں، جب بالکل سورج زوال کا بالکل وقت ڈھلتا ہے نا، ختم ہوتا ہے، تو اس وقت سایہ بالکل کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کھڑے ہیں نا تو آپ کے جیسے ٹو ہے، پاؤں کا وہ ہے، اس سے 2-3 انچ آگے تک صرف آپ کو اپنے پاؤں کا ہلکا سا سایہ نظر آئے گا۔ دیٹ از دا پیک ٹائم۔ ظہر کی نماز کا اول ٹائم تب وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیلوں کا اگر آپ اس ٹائم پہ دیکھیں گے تو ٹیلوں کے آپ کو کوئی سائے اتنے خاص نظر نہیں آئیں گے، لیکن جوں جوں سورج مزید ڈھلنا شروع ہوتا ہے، جیسے ٹیلے، پہاڑ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے سائے مزید تھوڑے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب ٹیلوں کے سائے مطلب دکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اسود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ظہر کا اندازہ گرمی میں 3 قدم سے 5 قدم تک اور جاڑے میں 5 قدم سے 7 قدم تک تھا۔ اب یہ کیا ہے 3 قدم سے 5 قدم تک؟ یعنی کہ آپ کا جو سایہ ہے نہ تو وہ آپ کے قد کے برابر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے قد سے 2 گنا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے قدموں کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر چھوٹے چھوٹے اپنے 3 قدم لیے تو وہاں تک جتنا فاصلہ، وہاں تک اگر سایہ آیا ہوا ہے تو سمجھیں کہ وہ سایہ ہے، اور جاڑے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ 5 سے 7 قدم تک تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سنن ابی داؤد کی کتاب النماز حدیث نمبر 400 ہے۔ سردی میں نماز ظہر کے اوقات جو ہیں، اگر سردی، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔ دیکھیں، جمعہ جو باجماعت جا کے پڑھیں گے وہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ والے دن، اور جو گھر پر پڑھیں گے وہ ظہر کی نماز ہے۔ تو اس کو دلیل بناتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام نے یا پھر علماء کرام نے یہ بات نکالی کہ ظہر کی نماز کا وقت، یعنی کہ اگر سردی ہے تو سردی کے دنوں میں جمعہ کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور جب گرمی ہوتی تھی تو پھر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھاتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 906 ہے۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا دیکھیے گا، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ سائے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو نماز ظہر کی پہچان کرنے کے لیے کہ کس وقت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا کس وقت ٹائم شروع ہو گیا ہے، اس کا کچھ اندازہ ہم اس طرح لگائیں گے کہ یہ ایک شخص ہے جو کہ تقریباً 11:30 بجے کے قریب دن کے
यहाँ पर एक स्टिक लगाता है, कच्ची जमीन पर एक मैदान में एक लगाता है स्टिक, ठीक है। जैसे ही वक्त जवाल का आता है, उस वक्त क्या होगा कि ये स्टिक क्या बिल्कुल कुछ साया नहीं होगा, या फिर बिल्कुल नामालूम असल बिल्कुल यहाँ पर ऐसे होगा, असली होगा बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ पर नमाज पढ़ना बना है। जैसे ही जवाल का टाइम खत्म होगा, आप ये देखें कि साया अपने असली साइज से बड़ा हो गया, ठीक है। अपने असली साइज से साया बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जोहर की नमाज का आगाज हो गया, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पे भी इसी तरह इस फॉर्मूले को उन्होंने कहा कि अव्वल वक्त क्या है कि जब कुल साया उसके साय के बराबर होगा, और इसका आखिर वक्त जो हनफी है ना, अबू हनीफा, वो क्या कहते हैं कि जोहर का वक्त असर के वक्त से पहले खत्म होता है, असर का टाइम शुरू होने से थोड़ी देर पहले तक होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि चीज की जो लंबाई है वो उसके असल से 2 गुना ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जोहर का इंतहाई वक्त है। जबकि जो शाफी, मालकी और हम्बली हैं, वो ये कहते हैं कि जोहर का वक्त जो है, जब किसी भी चीज का साया उसके असल साये से जितना हो जाता है, उस वक्त तक इसका वक्त रहता है, ठीक है। और ये इख्तियाती है, अगर किसी की नमाज फिर भी रह गई तो फिर वो इससे थोड़ा आगे वक्त करके अदा कर ले, लेकिन साया डबल होने तक फिर भी नमाज को लेकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह असर की नमाज का वक्त, ये भी सही मुस्लिम की हदीस नंबर 613 जो पीछे डिटेल में कही, उसी का एक हिस्सा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, तो उन्होंने असर की अकामत कही, तो इस वक्त सूरज बुलंद, रोशन और साफ था, ठीक है। और इसी तरह एक और हदीस है सही मुस्लिम की 611, जिसमें जोहरी से इमाम मालिक की साबका सनद से उन्होंने ही रवायत की कि उर्वा ने कहा, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज इस वक्त पढ़ते कि धूप इनके हुजरे में होती, और यानी कि धूप बाहर निकलने से पहले मगरिबी दीवार का साया हुजरे के दरवाजे तक ना पहुंचा होता, ठीक है। सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होता है ना, तो उसका साया जो है, हुजरे का साया जो है, वो कह रहे हैं कि जो उसकी मगरिबी दीवार है उस तक नहीं पहुंचा होता था, यानी कि 2 गुना ज्यादा, वो इतना लंबा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ होता था। इसी तरह अगर इसके बारे में जैसे आपने पीछे देखा, सेम वही हदीस है कि अगर आप गुरूब आफताब से कबल 1 रकत भी पा लेते हैं तो आपको बरवक्त नमाज पढ़ने का अजर मिल जाएगा, ठीक है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 579 है। और असर की नमाज ना पढ़ने वालों के अमाल अकारत हो जाते हैं, जिस तरह अव्वल वक्त पे पढ़ना बायसे बशारत है, बायसे सवाब है, या उसका अजर ज्यादा है, इसी तरह कुछ नमाजें ऐसी हैं, इस तरह तो हर नमाज ही छोड़ने का बहुत ज्यादा गुनाह है। देखें, एक एक नमाज के बारे में कहा जाता है कि उसका कुफारा अगर कई कई साल तक भी सजदे करें तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन असर की नमाज ना पढ़ने वाले के बारे में ये कहा गया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, इसके अमल ही अकारत हो गए, यानी कि हर अमल ही उसका जाया हो गया, नेक नमाज तो नमाज, उसका हर अमल ही जाया हो गया। और ये हदीस कौन सी है? सही बुखारी की 594। इसमें बुरैदा बिन हुसैब रजी अल्लाह अन्हु एक दफा एक सहाबी के साथ थे, उन्होंने फरमाया कि नमाज सवेरे पढ़ा करो, यानी कि जल्दी पढ़ा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ी,
اس کا عمل اکارت ہو گیا، یعنی کہ اس کے تمام اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ نماز اثر کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے نا کہ اثر جس نے نماز اس کے بعد اس کے آتا ہے کہ جس نے نماز وسطی چھوڑ دی، اس کا گویا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ سب کچھ لٹ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو اگر دنیاوی لحاظ سے سوچا جائے تو عزیز ترین یا تو اپنی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کے بعد اگر وہ کسی چیز کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے تو اس کو مال ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا گویا کہ مال اور اولاد دونوں ہی لٹ گئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جس کی ساری متاع لٹ جائے، اس کے بعد پیچھے پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر عصر کی نماز چھوڑ دینے والے کو یا نہ پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی عصر کی نماز کی اور اپنی فجر کی نماز کی بہت حفاظت کرنی ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ پہلے بھی اپنی نماز کی فضیلتوں میں بھی پڑھا تھا کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا پورے دن کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے تمام اعمال، اس کی حفاظت، اس کے تمام امور، اس کی ہر قسم کی جو بھی اس کی پروٹیکشن ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبح اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے پورا دن اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور اپنے پورے دن کے اسکیڈول کو اس طرح سے سیٹ کیجئے کہ ہمارا تمام کام، ہماری تمام روٹین ہماری نمازوں کے گرد ریوالو کرے، نہ کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہمارے ٹائم ٹیبل کے ارد گرد ریوالو کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ نماز عصر کو آخر وقت تک لیٹ کرنا منافق کی نشانی ہے۔ علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زرد پڑ جائے، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس کی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 622 ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جہاں یہ کہا کہ تمام عقارت چھوڑ دینے سے ضائع ہو جاتے ہیں، وہیں پر ایک لیٹ کرنے کو بھی یہ کہا کہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم نماز کو لیٹ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں منافقت کا کوئی نہ کوئی درجہ پایا جاتا ہے، جس کو چیک کر کر اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مومن اور ایک منافق، یہ دو جو کوالٹیز ہیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے؟ یا تو ہم مومن ہو سکتے ہیں یا ہم منافق ہو سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہ کچھ منافقت کی بات ہمارے اندر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں نقص آنا شروع ہو گیا ہے، اور جہاں ایمان میں نقص آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہاں پر ہمارے عمل بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں، ہمارے درجات متاثر ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کے ثواب میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز ہم اس درجے کے عمل کر ہی نہیں پاتے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر سے ہر اس نشانی کو، ہر اس کمزوری کو، ہر اس سستی کو کھرچ کر نکال پھینکیں جو ہمیں منافقت کی طرف ایک ذرا برابر بھی لے کر جائے۔
बिल्कुल उसी तरह ये देखें कि यहाँ पर एक और चीज इसी तरह बताई कि असर की वक्त का हम लोग कैसे देखेंगे कि जब वो लगाई थी असर, सॉरी, जवाल के वक्त से पहले छड़ी, तो जब उस छड़ी का साया उस साये के बराबर हो गया तो असर का वक्त स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब उस छड़ी का साया 2 गुना हो गया, सॉरी, जब उसका साया उस 2 गुना हो गया तो असर का वक्त स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब उसका उसका शफक जो है वो ऑलमोस्ट गायब होने के करीब हो गई, तो उस वक्त जो है वो असर का टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। मगरिब की नमाज का वक्त, सलमा बिन अखू रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम नमाज मगरिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता। सही बुखारी की ये हदीस नंबर 561 है। इसी तरह हदीस 612 का मगरिब वाला वो जो चंक है उसमें है कि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ो तो शफक के खत्म होने तक इसका वक्त है, ठीक है। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 559 में राफे बिन हदीस से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मगरिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीर अंदाजी करते, इतना उजाला बाकी रहता था कि एक शख्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था। इसी तरह सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 689 में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा फितरत यानी दीन इस्लाम पर रहेगी जब तक वो मगरिब के नमाज में इतनी ताहीर ना करेगी कि तारे घने हो जाएं, ठीक है। यानी कि तारे जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएं, इतना यानी कि अंधेरा हो जाए। इसी तरह इशा की नमाज का वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इशा की नमाज में देर फरमाई, यहाँ तक कि उमर रजी अल्लाह अन्हा ने पुकारा, नमाज। औरत और बच्चे सब सो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुए जमीन पर तुम्हारे अलावा और कोई इस नमाज का इंतजार नहीं करता। रावी ने कहा, इस वक्त ये नमाज बाजमात मदीने के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा कराम इस नमाज को शाम की सुर्खी के गायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्से तक किसी भी वक्त पढ़ते थे। ये सही बुखारी की हदीस 569 है। इसी तरह सही मुस्लिम की जो हदीस नंबर 612 है, इसमें भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक रात हम इशा की आखिरी नमाज के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे। जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया या इसके बाद भी आप तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर वालों के मामले में किसी चीज ने मशगूल रखा था या कोई और बात थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो फरमाया, बिलाशुबा तुम ऐसी नमाज का इंतजार कर रही हो जिसका तुम्हारे सिवा किसी और दीन के पैरोकार इंतजार नहीं कर रहे, और अगर मुझे ये डर ना होता कि ये मेरी उम्मत के लिए गिरां होगा तो मैं इन्हें इसी घड़ी में ये नमाज पढ़ाया करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, इसने अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 560 है जिसमें ये बयान किया गया है कि नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा को कभी जल्दी पढ़ाते और कभी देर से। जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ा देते, और अगर लोग जल्दी जमा ना होते तो नमाज में देर करते और लोगों का इंतजार करते। और सुबह की नमाज
صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہ یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا نکلا ہماری تمام نمازوں کا؟ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک میں نے ٹائم ٹیبل سا بنایا ہے، ایک چارٹ ہے جس میں پانچوں نمازیں، اس کا اول وقت ہے اور اس کا آخر وقت ہے. ٹھیک ہے. فجر کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر پلس ابھی اندھیرا ہو. ٹھیک ہے. وہ کون سا ٹائم ہے؟ 3:22. یہ صبح صادق ہے جب یہاں کے فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 26 جون کو میں نے یہ بنائی تھی اور 26 جون کو یہ اس وقت یہ اس کا اول وقت تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا آخر وقت ہے طلوع آفتاب سے پہلے، جب سورج صبح روشن ہو جائے، یعنی روشنی تو ہو لیکن ابھی سن رائز نہ ہو. اور یہ کون سا وقت تھا؟ 5:04. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ظہر جو ہے وہ سورج کے زوال کے بعد، اور وہ کون سا وقت تھا؟ 12:07. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل جو ہے زوال کا ٹائم آلموسٹ 11:55 یا 11:54 کچھ اس طرح شروع ہو کر 12:07 یا 10 تک جاتا ہے. تو یہ اس دن کا ٹائم تھا کہ 12:07 پر ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کا اول وقت ہے. اور اس کا آخر وقت کیا ہے؟ جب تک سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی کہ کسی بھی شخص کے یا کسی بھی چیز کے قد کے برابر. اور وہ کون سا وقت ہے؟ 3:40. ٹھیک ہے. پھر عصر کا ٹائم یہ ہے سورج ڈھلنے پر سفید لیکن صاف ہو، بلند ہو، سفید ہو اور صاف روشن ہو. اور وہ کون سا ٹائم ہے؟ 3:44-45. ٹھیک ہے. اور اس کا آخر وقت کون سا ہے؟ جب آفتاب سورج زرد ہو جائے، اور وہ کون سا ٹائم ہے؟ 7 بجے. ٹھیک ہے. اسی طرح مغرب کیا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی، اور وہ کون سا ٹائم ہے؟ 7:11. اور سرخی غائب ہونے سے پہلے پہلے، یعنی اندھیرا چھانے سے پہلے پہلے، یہ کیا ہے؟ 8:20. ٹھیک ہے. یہ مغرب کا ٹائم. اور عشاء کا ٹائم کیا ہے؟ 8 شفق غائب ہوتے ہی، یعنی اندھیرا پھیلتے ہی 8:50، یعنی کہ 9:10 سے لے کر 1/2 رات تک. اور یہ 1/2 رات کا کیا ہے؟ 10:15 بجے سے لے کر 11 بجے تک. یعنی کہ انتہائی جو 1/2 رات ہے، آپ 11 بجے تک میکسیمم اپنی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 11 بجے کے بعد، تو یہ آپ کی نماز قضا سمجھ لیں آپ، وہ ہوگی کہ آپ نے جیسے قضا نماز ادا کی ہے. یہ آج کل کے دنوں کے حساب سے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فجر جو ہے وہ 3:15 بجے ہو جاتی ہے. 3:22 پہ، 3:15 بجے، 3:20 پہ فجر ہو جاتی ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ دیکھیں تو 11 بجے تک 1/2 رات گزر ہو جاتی ہے. اب اس کا 1/2 رات کو بھی اس کی کیلکولیشن ہے، وہ کس طرح آپ کریں گے کہ جو مغرب کا وقت ہے نا، اس وقت سے لے کر جو فجر کا وقت ہے، اس دورانیے کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے گھنٹے بن رہے ہیں. جیسے کہ اگر اس چارٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے 7:11 پہ، اور ادھر سے فجر کا ٹائم ہوتا ہے 3:22 پہ. تو یہ تقریباً 8 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ 8 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک حصہ جو ہے وہ بنتا ہے 2:40. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ عشاء کی نماز کا جو وقت سٹارٹ ہوا وہ کون سا تھا؟ 9:10. تو اس حساب سے 9:10 میں آپ اگر 2:40 ایڈ کر دیں تو اس حساب سے آپ کا 1/3 یعنی کہ پہلا حصہ بنے گا 10:15 بجے. اور 2/3 جب رات گزر جاتی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ 12:20 اور 2/3 رات کے بعد آپ کو پتا ہے کہ حدیث بھی ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کون سا ٹائم ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ 12:30 1 بجے کے قریب سے تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ ہمارا ٹائم جو ہے میکسیمم، بہت لیٹ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو 11:15 11:30 سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتے، لیکن بیسٹ ٹو بیسٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا احادیث 11 بجے تک آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر بوجہ مجبوری آپ کو 11:30 یا 11:45 تک جانا پڑتا ہے، لیکن دیٹ شوڈ بی اے شرعی ریزن، بہت ہی آپ کی جینوئن ریزن ہو، لیکن اس چیز کو آپ اپنا معمول نہیں بنائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا وہ۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی اور بات اگر اس پر کریں تو ائمہ کرام جو ہیں وہ مساجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھائیں۔ اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ حدیث نمبر صحیح مسلم کی 648 ہے، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو ذر، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو مار دیں گے، یعنی کہ ان کا وقت ختم کر دیں گے، تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو ان کے ساتھ ادا کی گئی دوسری نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، ورنہ تم نے تو اپنی نماز تو بچا ہی لی ہے۔ یعنی کہ کوشش کر کے اول وقت نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد اگر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہ یعنی کہ لیٹ کر کے، جیسے کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مساجد میں نماز 1:45 بھی ہوتی ہے، 2 بجے بھی ہوتی ہے، تو اگر آپ کا کسی ایسی نماز مسجد میں جانا ہوتا ہے، آپ نے اول وقت میں اپنی نماز پڑھ لی، اب آپ وہاں گئے ہیں اور وہاں جماعت دوبارہ کھڑی ہو گئی اور اگر نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ وہ نماز پڑھ لیں گے تو وہ آپ کی نماز نفل شمار ہو جائے گی، اور آپ کی اصل نماز جو آپ نے وقت پر پڑھی تھی وہ آپ کو اپنے پورے ثواب کے ساتھ اس کا اول وقت میں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 433 ہے، جس میں سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز سے مشغول رکھیں گے اور وہ انہیں بے وقت کر کے پڑھیں گے، لہٰذا تم نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان کی میت میں نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو۔ اور سفیان کے الفاظ ہیں، اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو۔ یعنی کہ اول وقت میں کوشش کر کے آپ اپنی نماز ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو امام مسجد ہیں یا مساجد میں نماز بہت لیٹ ہوتی ہے تو آپ اپنی نماز اول وقت میں ادا کر لیجئے، اور بعد میں اگر آپ باجماعت نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر دوسری وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مرد حضرات کے لیے ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی نماز کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ اگر باجماعت ادا نہیں کرتے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یا باطل ہے ان کی نماز۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ وہ علاقے جن میں دن یا رات کا دورانیہ عموم جتنا، یعنی کہ عام طور پر جیسے 24 آور میں 12 آورز کا دن ہے یا 12 آورز کی رات ہے، یا 8 آورز کا دن ہے اور 14 آورز کی رات ہے، اس طرح کر کے 24 آورز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہے۔ لیکن بعض ممالک ایسے بھی ہیں جس میں کبھی کبھی 6 ماہ کی رات اور 6 ماہ کا دن ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ 20 گھنٹے کا دن اور صرف 3 گھنٹے کی رات ہے، تو وہاں پر پھر لوگ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں اس کی 2 صورتیں نکلتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بعض علاقوں میں
معمولی سی روشنی کے ذریعے دن اور رات کا فرق پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں اس فرق کے حساب سے نمازوں کے اوقات مقرر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس اور اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ دن اور رات کا بالکل بھی فرق نہیں ہوتا، یعنی کہ 6 ماہ کا دن ہے اور 6 ماہ کی رات ہے، تو ایسے مقامات پر نمازیں اندازے سے ادا کی جائیں گی۔ وہ کیسے اندازہ کیا جائے گا کہ ہر 24 گھنٹے کو دن اور رات تصور کر کے اس کے اوقات، اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اس میں اوقات نماز کو طے کیا جائے گا اور اس کی کیا تناسب رکھتے ہوئے نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اور اس بات کی دلیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے آنے کا ذکر کیا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، اس میں ہمیں 1 دن کی نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس روز اندازہ کر کے 1 سال کی نمازیں پڑھنا، یعنی کہ ہر 24 گھنٹے کو 1 دن مقرر کرنا اور اس میں 1 دن کی نمازیں پڑھنا، اور اس طرح اس 1 دن کو مکمل کر کے 1 سال کے برابر کی نمازیں پڑھنا۔ یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2937 ہے، ٹھیک ہے؟ اس اب تھوڑا سا اور آگے ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اگلے اپنے چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچر میں مکمل کر لیں گے، کیونکہ اس طرح یہ پھر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا ڈائجسٹ کرنا، کیونکہ ابھی اس میں نماز میں اس کے اوقات کے متعلق ہی کچھ اور تھوڑی سی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگر ابھی تک کے لیے جو ہم نے پڑھا اس میں آپ کا کوئی کوشچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھ لیجیے۔ جی السلام کوئی علیکم سوال ہے آپ لوگوں کا یا نہیں ہے؟ سب سمجھ آ گیا؟ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سمینا جی۔ جی اپا، لاسٹ فرائیڈے میں نے کلاس نہیں لی تھی تو میں نے اس کی ریکارڈنگ سنی، تو اس میں آپ نے بتایا تھا صدل کرنا، تو جی اس کی سمجھ نہیں آئی صدل کرنا کیا ہوتا ہے؟ صدل کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا، جس طرح مرد حضرات پٹکا نہیں لیتے، پیچھے سے گردن کے پیچھے سے چادر کو ڈالتے ہیں اور دونوں اس کی سائڈ آگے کی طرف لٹکا دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ۔ اچھا گردن لپیٹتے نہیں ہیں اس کو، یعنی کہ اس کو راؤنڈ راؤنڈ نیک کے گرد نہیں کرتے، صرف نیک کے پیچھے سے لا کر اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں سائڈز کو آگے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ چلو نماز کے دوران پھر عورتیں کریں یا مرد کریں، یہ کرنا منع ہے، اس طرح کھلا ٹھیک، چھوڑنا اس طرح منع ہے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے؟ گریٹ، مکروہ ہے۔ جی صحیح ہو گیا۔ اس میں ریکارڈنگ میں بھی اس میں بتایا ہوا ہے صدل کرنا کیا ہے، کہ وہ چادر کو گردن کے گرد اس طرح سے ڈالنا کہ آگے کی طرف لیفٹ اینڈ رائٹ اس کی دونوں سائڈز جو ہیں وہ سامنے کی طرف لٹک رہی ہوں، کہ آپ اگر سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے کی طرف آ رہی ہے، آپ نیچے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کے گر رہی ہے، مطلب اس طرح سے ہر طرح سے وہ جھول رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ پھر اسے ڈسٹینس ہو جاتی ہے کہ لٹک رہی ہے آگے، جی صحیح ہے، جی ٹھیک ہے اس سر۔ میں وہی ہے کہ جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کچھ جی میم، یہ زوال کا جو ٹائم ہے یہ میں نے کنفرم کرنا تھا، مجھے اس کی کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ کتنی دیر تک ویٹ کرنا چاہیے؟ جی اس کا ٹائم میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ زیادہ سے زیادہ یہ تقریباً 11-12 منٹ سے لے کر 15 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے میکسیمم، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔
ठीक है। ठीक। और दूसरा, जुम्मे वाले दिन वो मेरी एक दोस्त है, तो वो कह रही थी कि जब जुम्मे की नमाज मस्जिद में हो जाए तो उसके बाद औरतों को घर में नमाज पढ़नी चाहिए। तो मैंने तो उसे कहा है कि नहीं, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ मैंने सकते हैं सोचा। जैसे ही, क्योंकि औरत जुम्मे की नमाज तो नहीं घर में पढ़ी ना, वो तो जोहर की नमाज अदा कर रही है। जी। जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हो जाता है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसके सही, लिए थैंक यू। मान्यत नहीं है कि जुम्मा हो जाए तो फिर ही पढ़े। अब अब मेरे इलाके में मेरे सामने एक मस्जिद है, उसमें जुम्मा होता ही पौने 2 बजे है। तो अब आप मुझे बताएं, मैं पौने 2 बजे तक अपनी नमाज डिले रखूंगी? जी, मैंने भी उसे यही कहा है, फिर लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कंफर्म मैं जी, ये आपसे कर बात लेती लोगों हूँ। का है। बाद लोग कहते हैं कि जी जब तक मस्जिद में जुम्मा ना हो जाए घर में औरतों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जुम्मे के बारे में तो ये भी कहा गया कि औरतों को जाके जुम्मा पढ़ना चाहिए, अगर औरतों के लिए जुम्मे के लिए एहतमाम हो कहीं पे तो। हम्म। ठीक। लेकिन बहरहाल पढ़ सकते हैं नमाज। जी, सही है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। जी, और किसी को कुछ पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी आपा, मैंने यही पूछना था नमाज के वक्त के बारे में कि 12:15 जवाल का टाइम खत्म हो जाता है, अगर कहीं जाना है, अजान का इंतजार ना करें तो 12:15 के बाद जोर की नमाज अदा कर सकते हैं ना? जी, मेरी बात सुनिए। अब अगर आपने देखा हो, जिनको हम लोग अहले हदीस, अब ज्यादातर लोग बोलते हैं जी ये तो अहले हदीस हैं और ये हैं, या सऊदिया वाले भी, आप देखें कि वो जी बारह जी दस या सवा 12 बजे अजान हो जाती है। अगर आप सऊदिया भी जी जाएं तो आप देखें कि जोहर की नमाज जो है वो 12:30 बजे खड़ी हो जाती है, हरम में भी और मस्जिद नबवी में भी। क्योंकि 12:15 बजे टाइम स्टार्ट हो जाता है, और 15 मिनट बाद 15 मिनट का टाइम देते हैं इकट्ठा होने के लिए सफ़ों के लिए, और फिर 12:30 बजे जमात करा दी जाती है। यहाँ पर भी जो सऊदीया के हिसाब से ही, जो यहाँ पे जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही चलते हैं, जिनको हम लोग भी वहाबी या अहले हदीस या कुछ भी बोल देते हैं, तो वो टाइम जी तो कुरान और हदीस के मुताबिक जाहिल हो जाता है ना। आप वो जी डिफरेंट फिरके हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे नमाज को देते हैं। अब ये जो 1:15 या 1:10 पे होती है, वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जोहर की नमाज को थोड़ा ठंडा करके अदा कर लिया करो, और वो उन्होंने उस जी टाइम को ले लिया, दरमियान का टाइम उठा लिया, और उस वक्त अजान देते हैं, और वो नमाज उस वक्त जमात होती है 1:30 बजे या कुछ इस तरह जी करके। ठीक है। लेकिन जो जी असल वक्त है जोहर का, वो स्टार्ट 12:15 बजे हो जाता है। अगर आप कभी एप्स भी, कितनी भी एप्स डाउनलोड करें ना, तो आपकी एप्स में हमेशा जब भी अलार्म आएगा या नोटिफिकेशन आएगा, आपको हमेशा 12:15 बजे जोहर की नमाज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना? जी असर की जी जी नमाज का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी आ जाता होगा। जी ऐसा ही है, क्योंकि टाइम दाखिल हो जी जाता है। अभी मैंने सही है। आपको इसका अव्वल और आखिर वक्त बता दिया ना। आपने बस अपने जी जी टाइम को उन दोनों टाइम्स के दरमियान में रख के उसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए। अपना अकीदा हम लोगों ने सही रखना है बस। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला हम लोगों को हक दिखा दे और हक के मुताबिक अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे, जो सही है, आमीन जिससे अल्लाह ताला की रजा पूरी 100% तरीके से हमें मिल सकती है। अल्लाह ताला उस इल्म पर हमें अमल करने वाला पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ आमीन करूंगी कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से भी आप तक सिर्फ हक पहुंचाए, मुझे भी उसी हक पर अमल करने की तौफीक दे, और आप लोगों पर को भी उसी हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना है? देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह है। अ, अव्वल और आखिर वक्त का कुछ आप इसी तरह आप ले लीजिए कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है ना, तो फर्स्ट आने वाले का इनाम और होता है, सेकंड आने वाले का इनाम और है, थर्ड आने वाले का इनाम और है, और उसके बाद आने वाले तमाम तालिब इल्म एक एवरेज उनको सिर्फ रिजल्ट कार्ड मिलता है। तो अव्वल वक्त से लेकर आखिर वक्त के दरमियान
جتنا جلدی اور جتنا اچھا مسنون طریقے سے جو ہمیں اچھے اوقات بتائے گئے ہیں اگر اول وقت میں، تو ہماری پوزیشنز، ہماری نماز کے درجات یا ہمارے ثواب کا لیول اسی حساب سے متعین ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی کلاس کے طالب علموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمارا رزلٹ کارڈ اسی کے اکارڈنگ تیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ نماز تو وہاں بھی مقبول ہو جائے گی اگر ہم لوگوں نے ان دونوں اوقات کے درمیان میں رہتے ہوئے وقت میں پڑھ لیا، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم ان بریلینٹ شائننگ اسٹوڈنٹ میں سے بننا چاہتے ہیں کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، یا ہم لوگ وہ ایوریج اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں جو صرف ایوریج مارکس لے کر ایک پاسنگ کارڈ، صرف ایک مارک شیٹ گھر پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے لیے ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے میں اس کا فرق ہے، تو پھر ہر جنت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمیں جنت کا کون سا درجہ چاہیے، یہ ہمارے اعمال کے درجات پر بھی بہت حد تک ڈپینڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش بھی اسی وقت آئے گا جب وہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھے گا۔ باقی ملنا، جنت کا نہ ملنا، اس میں داخل ہونا نہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی یعنی کہ کہنا چاہیے ثواب دید، اس کی مرضی پر ہے، اس کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارے عمل بھی اس کی رحمت کو جوش دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا کہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں آپ کی صحبت ملے، جنت میں مجھے آپ کے ساتھ مطلب میرا گھر ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یہ مفہوم ہے اس کا، یعنی کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور میں بھی کروں گا۔ تو عمل بہرحال ضروری ہے، اور جتنا احسن عمل ہوگا اتنے ہی احسن درجات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلے ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا آج کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، بلکہ آپ لوگوں کے ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وینسڈے والے دن پھر تجوید کی کلاس کے ساتھ ملیں گے۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے، اس کے 2 3 4 اس کی پوائنٹس اور رہ گئے ہیں، وہ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی ہم اپنا قبلہ رخ، اس کی جو 9ویں شرط ہے وہ کریں گے کہ قبلہ رخ منہ ہونا نماز کے لیے، اس کی اگلی شرط ہے، اس کو ہم کریں گے، اور قبلہ رخ ہونے کی کیا شرائط ہیں اور باقی سب کچھ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی نمازوں کے اوقات کو اپنی روٹین کے ساتھ سیٹ کیجئے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری توفیق مانگیے، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی، کہ جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے آمین مقربین میں ہمیں شامل کر لے، اللہ آمین تعالیٰ ہمارے اعمال کو بالکل ویسا کر دے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آمین آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا یاب کرے، تمام بے روزگاروں کو روزگار، اور تمام پریشان حال اور قرضداروں کو ان کے قرض سے چھٹکارا دلائے، اللہ تعالیٰ آمین ہمیں ثم آمین۔ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا آمین یسیرا، آمین یا رب آمین۔ العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔